میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ بال پوائنٹ ہونٹوں میں دبائے وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر ایک لمبا سانس لیتے ہوئے قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ بہت مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا۔ کیوں مشکل ہے؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ کیونکہ میری بہت ساری خواہشات ہیں اور ہر خواہش ہی میرے لیے بہت اہم ہے، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں دیوار کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ ایف ایس سی کلاسز میں آج ان کا 8واں دن تھا اور اس وقت وہ دونوں اپنے فری پیریڈ میں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ نمکین مونگ پھلی کے دانوں کو ایک ایک کر کے کھاتے ہوئے جویریہ نے اس سے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے امامہ؟ امامہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تم بتاؤ، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ پہلے میں نے پوچھا ہے، تمہیں پہلے جواب دینا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے سوچنے دو، امامہ نے فوراً ہار مانتے ہوئے کہا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش، وہ بڑبڑائی، ایک خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو۔ اس نے کہا۔ کیوں؟ جویریہ ہنسی۔ بس 50-60 سال کی زندگی مجھے تو بڑی چھوٹی لگتی ہے۔ کم سے کم 100 سال تو ملنے چاہیے انسان کو دنیا میں۔ اگر جلدی مر جاؤں گی تو پھر میری ساری خواہشات تو ادھوری رہ جائیں گی۔ اس نے مونگ پھلی کا ایک دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا اور؟ جویریہ نے کہا۔ اور یہ کہ ملک کی سب سے بڑی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، سب سے بڑی آئی اسپیشلسٹ۔ میں چاہتی ہوں جب پاکستان میں آئی سرجری کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں میرا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ اچھا اور اگر کبھی تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو؟ جویریہ نے کہا۔ آخر یہ میرٹ اور قسمت کی بات ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ میں اتنی محنت کر رہی ہوں کہ میرٹ پر ہر صورت آؤں گی۔ پھر میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اگر کسی میڈیکل کالج میں نہ بھی جا سکی تو وہ مجھے بیرون ملک بھجوا دیں۔ پھر بھی اگر کبھی ایسا نہ ہو سکا کہ تم ڈاکٹر نہ بن سکو تو؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ میں اس پروفیشن کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ یہ میرا خواب ہے اور خوابوں کو بھلا کیسے چھوڑا یا بھلایا جا سکتا ہے؟ امپاسبل۔ امامہ نے قطعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ہتھیلی پر رکھے ہوئے دانوں میں سے ایک اور دانہ منہ میں ڈالا۔ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کرو کہ تم ڈاکٹر نہیں بن پاتی تو پھر تم کیا کرو گی؟ کیسے ریئیکٹ کرو گی؟ امامہ اب سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تو میں بہت روں گی، بہت ہی زیادہ، کئی دن تک، اور پھر میں مر جاؤں گی۔ جویریہ بے اختیار ہنسی۔ اور ابھی تو کچھ دیر پہلے تو تم یہ کہہ رہی تھی کہ تم لمبی زندگی چاہتی ہو، اور اب تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم مر جاؤ گی۔ ہاں تو پھر زندہ رہ کر کروں گی کیا؟ سارے پلانز ہی میرے میڈیکل کے حوالے سے ہیں، اور یہ چیز زندگی سے نکل گئی تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ یعنی تمہاری ایک بڑی خواہش دوسری بڑی خواہش کو ختم کر دے گی؟ تم بس یہی سمجھ لو۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے، لمبی زندگی پانا نہیں۔ تم کہہ سکتی ہو۔ اچھا اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو پھر مرو گی کیسے؟ خودکشی کرو گی یا طبعی موت؟ جویریہ نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ طبعی موت مروں گی، خودکشی تو کر ہی نہیں سکتی۔ اور اگر تمہیں طبعی موت آ نہ سکی تو؟ میرا مطلب ہے جلدی نہ آئی تو پھر تو تم ڈاکٹر نہ بننے کے باوجود بھی لمبی زندگی گزارو گی۔ نہیں، مجھے پتا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر نہ بنی تو پھر بہت جلد مر جاؤں گی۔ مجھے اتنا دکھ ہوگا کہ میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکوں گی۔ تم جس قدر خوش مزاج ہو نا، میں کبھی یقین نہیں کر سکتی کہ تم کبھی اتنی دکھی ہو سکتی کہ رو رو کر مر جاؤ، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکتی۔ جویریہ نے اس بار اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم اب میری بات چھوڑو اور اپنی بات کرو۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ رہنے دو۔ کیوں رہنے دوں؟ بتاؤ نا۔ ارے تمہیں برا لگے گا۔ امامہ نے گردن موڑ کے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ جویریہ خاموش رہی۔ ایسی کیا بات ہے؟ بتاؤ نا جو مجھے بری لگے گی۔ بری لگے گی نا۔ آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا میری زندگی سے ایسا کیا تعلق ہے کہ میں اس پر برا مانوں؟
इमामा ने इस बार कदरे उलझे हुए अंदाज में कहा। कहीं तुम्हारी ये ख्वाहिश तो नहीं है कि मैं डॉक्टर ना बनूं? जवेरिया हंस दी। नहीं नहीं, जिंदगी सिर्फ एक डॉक्टर बन जाने से कहीं ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। अरे यार, पहेलियां बुझवाना छोड़ो और मुझे बताओ। मैं वादा करती हूँ मैं बुरा नहीं मानूंगी, इमामा ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वादा करने के बावजूद मेरी बात सुनने पर तुम बुरी तरह नाराज हो जाओगे। बेहतर है कि हम कुछ और ही बात करें, जवेरिया ने कहा। अच्छा, मैं अंदाजा लगाती हूँ तुम्हारी इस ख्वाहिश का ताल्लुक मेरे लिए किसी बहुत अहम चीज से है, राइट? इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। जवेरिया ने सर हिलाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज इतनी अहम हो सकती है कि मैं वो बात करते करते रुक गई। मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश की नौयत नहीं जान लेती ना, तो मैं कुछ भी अंदाजा नहीं कर सकती। बता दो प्लीज जवेरिया, अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा तजस्सुस हो रहा है, उसने मिन्नत की। वो कुछ देर सोचती रही। इमामा गौर से इसका चेहरा देखती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद जवेरिया ने सर उठाकर इमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी जिंदगी में फिलहाल जिन चीजों की अहमियत है वो सिर्फ एक ही है, और अगर तुम इसके हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कह दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। जवेरिया ने कदरे चौंक कर उसे देखा। वो अपने हाथ में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। जवेरिया मुस्कुराई। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम, जवेरिया ने उसे अपनी ख्वाहिश बताई। इमामा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो शॉक्ड थी या हैरत ज़दा, जवेरिया अंदाजा नहीं कर सकती, मगर इसके चेहरे के तासुरात ये जरूर बता रहे थे कि जवेरिया के मुंह से निकलने वाले जुमले उसके हर अंदाजे के बरक्स थे। मुइज हलक के बल चिल्लाता हुआ दर्द से दोहरा हो गया। इसके सामने खड़े 12 साला लड़के ने अपनी फटी हुई टी शर्ट की आस्तीन से अपनी नाक से बहता हुआ खून साफ किया और हाथ में पकड़े हुए टेनिस रैकेट को एक बार फिर पूरी कुवत से मुइज की टांग पर दे मारा। मुइज के हलक से एक बार फिर चीख निकली और वो इस बार सीधा हो गया। कुछ बेयकीनी के आलम में इसने खुद से 2 साल छोटे भाई को देखा, जो अब बगैर किसी लिहाज और मुरव्वत के उसे इस रैकेट से पीटे जा रहा था, जो मोइस कुछ देर पहले उसे पीटने के लिए लेकर आया था। इस हफ्ते में इन दोनों के दरमियान होने वाला ये तीसरा झगड़ा था, और तीनों बार झगड़ा शुरू करने वाला इसका छोटा भाई था। मोइज और इसके ताल्लुकात हमेशा ही से खराब रहे थे। इनका झगड़ा बचपन से लेकर अब से कुछ पहले तक सिर्फ जबानी कलामी बातों और धमकियों तक ही महदूद रहता था, मगर अब कुछ अरसे से वो दोनों हाथापाई पर भी उतर आए थे। आज भी कुछ यही हुआ। वो दोनों स्कूल से इकट्ठे वापस आए और गाड़ी से उतरते हुए इसके छोटे भाई ने बड़ी ही तेजी के साथ पीछे डिक्की से इस वक्त अपना बैग खींच कर निकाला जब मोइज अपना बैग निकाल रहा था। बैग खींचते हुए मोइज के हाथ को बुरी तरह रगड़ आई। मोइज बुरी तरह तिलमिलाया। अंधे हो क्या? वो इत्मीनान से अपना बैग उठाए बेनियाजी से अंदर जा रहा था। मोइज के चिल्लाने पर इसने पलटकर इसको देखा और लाउंज का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मोइज के तो जैसे तन बदन में आग लग गई। वो तेज कदमों से इसके पीछे अंदर चला आया। 1 मिनट, अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की ना तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। इसके करीब पहुंचते हुए मोइज एक बार फिर धाड़ा। इसने बैग कंधे से उतार कर नीचे रख दिया और दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया। निकालूंगा निकालूंगा, तुम क्या करोगे? हाथ तोड़ दोगे? तोड़ के दिखाओ, इतनी हिम्मत है? ये तो मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब तुम दोबारा यह हरकत करो। मोइज अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर इसके भाई ने पूरी कुव्वत से इसका बैग खींचते हुए उसे रुकने पर मजबूर किया। नहीं नहीं, तुम मुझे अभी बताओ। इसने मोइज का बैग उठाकर दूर फेंक दिया। मोइज का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने जमीन पर पड़ा हुआ अपने भाई का बैग उठाकर दूर उछाल दिया। एक लम्हे का इंतजार किए बगैर इसके भाई ने पूरी कुव्वत से मोइज की टांग पर ठोकर मारी। जवाबन इसने पूरी कुव्वत से छोटे भाई के मुंह पर मुक्का मारा जो इसकी नाक पर लगा। अगले ही लम्हे इसकी नाक से खून टपकने लगा। इतने शदीद हमले के बावजूद इसके हलक से कोई आवाज नहीं निकली। इसने मोइज की टाई खींचते हुए इसका गला दबाने की कोशिश की। मोइज ने जवाबन इसकी शर्ट को कॉलर से खींचा। उसे शर्ट के फटने की आवाज आई। इसने पूरी कुव्वत से अपने छोटे भाई के पेट में मुक्का मारा। इसके भाई के हाथ से इसकी टाई निकल गई। ठहरो ठहरो ठहरो, मैं तुम्हें अब तुम्हारा हाथ ही तोड़कर दिखाता हूँ। मुइज ने उसे गालियां देते हुए लाउंज के एक कोने में पड़े हुए एक रैकेट को उठाया और अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे रैकेट इसके भाई के हाथ में था। इसने पूरी कुव्वत से घुमाकर इतनी बर्क रफ्तारी के साथ इस रैकेट को मुइज के पेट में मारा कि वो संभल या खुद को बचा भी नहीं सका।
اس نے یکے بعد دیگرے اس کی کمر اور ٹانگ پر ریکٹ برسا دی۔ اندر سے ان دونوں کا بڑا بھائی اشتعال کے عالم میں باہر لاؤنج میں آ گیا۔ کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ گھر میں آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیتے ہو۔ اس کو دیکھتے ہی چھوٹے بھائی نے اٹھا ہوا ریکٹ نیچے کر دیا تھا۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی اپنے سے بڑے بھائی کو مارتے ہوئے؟ اس کی نظر اب اس کے ہاتھ میں پکڑے ریکٹ پر آئی۔ نہیں آتی، اس نے بڑی ٹھٹائی کے ساتھ کہتے ہوئے ریکٹ ایک طرف اچھال دی اور بڑی ہی بے خوفی سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا اپنا بیگ اٹھا کر اندر جانے لگا۔ معیز نے بلند آواز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اپنی ٹانگ سہلا رہا تھا۔ شور، وائی ناٹ؟ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں کے آخری سرے پر رک کر اس نے معیز سے کہا، اگلی بار تم نہ بیٹ لے کر آنا، ٹینس ریکٹ سے کچھ زیادہ مزہ نہیں آیا، تمہاری کوئی ہڈی جو نہیں ٹوٹی۔ معیز کو اشتعال آ گیا۔ تم اپنی ناک کو سنبھالو، وہ یقیناً ٹوٹ گئی۔ معیز غصے کے عالم میں سیڑھیوں کو دیکھ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ مسز سمانتھا ریچرڈز نے دوسری رو میں کھڑکی کے پاس پہلی کرسی پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو چوتھی بار گھورا۔ وہ اس وقت بھی بڑی بے نیازی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ باہر سے نظریں ہٹاتا، ایک نظر مسز سمانتھا کو دیکھتا، اس کے بعد پھر اسی طرح باہر جھانکنے لگتا۔ اسلام آباد کے غیر ملکی اسکول میں وہ آج پہلے دن اس کلاس کی بائیولوجی پڑھانے کے لیے آئی تھی۔ وہ ایک ڈپلومیٹ کی بیوی تھی اور کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ ٹیچنگ ان کا پروفیشن تھا اور جس ملک میں ان کے شوہر کی پوسٹنگ ہوئی وہ وہاں سفارت خانے سے منسلک اسکولز میں پڑھاتی ہیں۔ اپنے سے پہلے بائیولوجی پڑھانے والی ٹیچر مسز میرین کی اسکیم آف ورک کو ہی جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کلاس کے ساتھ کچھ ابتدائی تعارف اور گفتگو کے بعد دل اور نظام دوران خون کی ڈائیگرام رائٹنگ بورڈ پر بناتے ہوئے اسے سمجھانا شروع کیا۔ ڈائیگرام کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس لڑکے کو کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پرانی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر مرکوز رکھتے ہوئے انہوں نے اچانک بولنا بند کر دیا۔ کلاس میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ اس لڑکے نے سر گھما کر اندر دیکھا۔ مسز سمانتھا سے اس کی نظریں ملی۔ مسز سمانتھا مسکرائیں اور ایک بار پھر انہوں نے اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک انہوں نے اسی طرح بولتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر رکھی جو اپنے سامنے پڑی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے بعد مسز سمانتھا ریچرڈ نے اپنی توجہ کلاس میں موجود دوسرے اسٹوڈنٹس پر مرکوز کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ خاصا شرمندہ ہو چکا ہے اور دوبارہ باہر نہیں دیکھے گا، مگر صرف 2 ہی منٹ کے بعد انہوں نے اسے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر متوجہ دیکھا۔ وہ ایک بار پھر بولتے بولتے خاموش ہو گئے۔ بلا توقف اس لڑکے نے گردن موڑ کر پھر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار مسز سمانتھا مسکرائی نہیں بلکہ قدرے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر لیکچر دینا شروع کر دیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد انہوں نے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اس لڑکے کو دیکھا تو وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس بار غیر محسوس طور پر ان کے چہرے پر کچھ ناراضگی کی لکیریں نمودار ہو گئیں اور وہ کچھ جھنجھلاتے ہوئے خاموش ہوئیں، اور ان کے خاموش ہوتے ہی اس لڑکے نے کھڑکی کے باہر سے اپنی نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار اس لڑکے کے ماتھے پر بھی کچھ شکنیں نمودار ہو گئیں۔ ایک نظر مسز سمانتھا کو ناگواری سے دیکھ کر وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا انداز اس قدر توہین آمیز تھا کہ مسز سمانتھا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سالار، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ نتھنگ۔ وہ اب چپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے میں کیا پڑھا رہی ہوں؟ ہوپ سو، اس نے اتنے روڈ انداز میں کہا کہ سمانتھا نے ایک دم ہاتھ میں پکڑا ہوا مار کر کیپ سے بند کر کے ٹیبل پر پھینک دیا۔ یہ بات ہے تو پھر یہاں آؤ اور یہ ڈائیگرام بنا کر اس کو لیبل کرو، انہوں نے اسپنج کے ساتھ رائٹنگ بورڈ کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یکے بعد دیگرے لڑکے کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ انہوں نے کلاس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس کو آپس میں نظروں کا تبادلہ کرتے دیکھا۔ وہ لڑکا اب سرد نظروں کے ساتھ سمانتھا ریچرڈز کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے رائٹنگ بورڈ سے آخری نشان صاف کیا وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا۔ تیز قدموں کے ساتھ اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا مارکر اٹھایا اور برق رفتاری کے ساتھ رائٹنگ بورڈ پر ڈائیگرام بنانے لگا۔ پورے 2 منٹ 57 سیکنڈز کے بعد اس نے مارکر پر کیپ لگا کر اسے میز پر اسی انداز میں اچھالا جس انداز میں سمانتھا نے اچھالا تھا، اور سمانتھا کی طرف دیکھے بغیر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسز سمانتھا نے اسے مارکر اچھالتے یا اپنی کرسی کی طرف جاتے نہیں دیکھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں رائٹنگ بورڈ پر 3 منٹ سے بھی کم عرصے میں بنائی جانے والی اس لیبلڈ ڈائیگرام کو دیکھ رہی تھی جسے بنانے میں انہوں نے 10 منٹ لیے تھے، اور وہ ان کی ڈائیگرام سے زیادہ اچھی تھی۔ وہ کہیں بھی معمولی سی غلطی بھی نہیں ڈھونڈ سکی۔ کچھ خفیف سی ہوتے ہوئے انہوں نے گردن موڑ کر ایک بار پھر اس لڑکے کو دیکھا۔
اور وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وسیم نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ اس بار اندر سے امامہ کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ امامہ، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ وسیم نے دروازے سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد دروازے کا لاک کھلنے کی آواز سنائی۔ وسیم نے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر کھول دیا۔ امامہ اس کی جانب پشت کیے اپنے بیڈ کی طرف بڑھی۔ تمہیں اس وقت کیا کام آن پڑا مجھ سے؟ آخر تم نے اتنی جلدی دروازہ کیوں بند کر لیا تھا؟ ابھی تو صرف 10 بجے ہیں۔ وسیم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ بس نیند آ رہی ہے مجھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وسیم اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ تم رو رہی تھی؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ امامہ کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں اور وہ اس سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں نہیں، رو نہیں رہی تھی، بس سر میں کچھ درد محسوس ہو رہا تھا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وسیم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیمپریچر چیک کرنے کی کوشش کی۔ کہیں بخار تو نہیں ہے؟ اس نے کچھ تشویش بھرے لہجے میں کہا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا۔ بخار تو نہیں لگ رہا، لیکن تم کوئی ٹیبلٹ لے لو۔ میں لے چکی ہوں۔ اچھا تم پھر ایسا کرو کہ سو جاؤ۔ میں تو باتیں کرنے آیا تھا، مگر اب اس حالت میں کیا باتیں کروں گا تم سے؟ وسیم نے قدم باہر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور وسیم کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو پھر لاک کر دیا۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ وہ ایک بار پھر ہچکیوں کے ساتھ رو رہی۔ 13 سال کا وہ لڑکا اس وقت ٹی وی پر میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب طیبہ نے اندر جھانکا، بے یقینی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر کچھ ناراضگی کے عالم میں اندر چلی گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اندر آتے ہی کہا۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ اس نے ٹی وی سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں؟ فور گاڈ سیک، تمہیں احساس ہے کہ تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں؟ طیبہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ سو واٹ؟ اس لڑکے نے اس بار کچھ خفگی سے کہا۔ سو واٹ؟ تمہیں اس وقت اپنے کمروں میں کتابوں کے درمیان ہونا چاہیے، نہ کہ اس وقت بےہودہ شو کے سامنے۔ مجھے جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں، اب آپ سامنے سے ہٹ جائیے۔ اس کے لہجے میں ناگواری تھی۔ پھر بھی اٹھو اور اندر جا کر پڑھو، طیبہ نے اسی طرح کھڑے کھڑے سے کہا۔ نہ میں یہاں سے ہٹوں گا اور نہ اندر جا کر پڑھوں گا۔ میری اسٹڈیز اور پیپرز میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ اگر تمہیں اتنی پرواہ ہوتی نا اسٹڈیز کی، تو اس وقت تم یہاں بیٹھے ہوتے۔ اسٹیپ اسائیڈ، اس نے طیبہ کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بدتمیزی کے ساتھ ہاتھ میں اشارے سے کہا۔ آج تمہارے ذرا پاپا آ جائیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ طیبہ نے اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ ابھی بات کر لیں، کیا ہوگا؟ پاپا کیا کر لیں گے؟ جب میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ مجھے جتنی تیاری کرنی ہے میں نے کر لی ہے، تو پھر بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بیٹا یہ تمہارے سالانہ امتحان ہے، تمہیں کچھ احساس کرنا چاہیے اس بات کا۔ طیبہ نے ایک دم اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا۔ میں کوئی 2-4 سال کا بچہ نہیں ہوں کہ میرے آگے پیچھے پھرنا پڑے آپ کو۔ میں اپنے معاملات میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے پلیز یہ 3rd کلاس کے جملے مجھ سے مت بولا کریں۔ ایگزام ہو رہے ہیں، اسٹڈیز پہ دھیان دو، اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ اوکے، میں تمہارے فادر سے بات کروں۔ واٹ اے ربش! وہ بات کرتے کرتے غصے میں صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ اس نے پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا اور پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ طیبہ کچھ بے بسی اور خفت کے عالم میں اسے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھتی رہی۔